الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ولا تتبدل الخبیث بالطیب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ٹاپکس میں طب نبوی تھا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج جو مختلف علماء نے بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر خالد غزنوی نے اپنے جدید طب جدید سائنس اور طب نبوی میں بیان کیا ہے، اور علامہ ابن قیم نے بہت ساروں سال پہلے کیا تھا۔ اور اس میں ڈاکٹر غزنوی یہ کہتے ہیں کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دعا کے ذریعے علاج، دوا کے ذریعے علاج، غذا کے ذریعے علاج، اور منظم مختلف طریقوں سے علاج کا طریقہ، ان کو 4 طریقوں سے بیان کیا۔ تو ہم بیان کر رہے تھے غذا کے ذریعے، دوا کے ذریعے سے علاج، اس کے بعد دوا کا نمبر آئے گا۔ تو اس علاج میں کچھ احتیاطوں کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوت کی بیماری والے سے اور ٹی بی والے بیماری سے اور وبا کے دنوں میں کرنٹین کرنے کے بارے میں جو نبی کا طریقہ تھا وہ کووڈ-19 میں دنیا نے کیا، اور اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا۔ اور طاعون امواس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھی گئی کہ جس میں طاعون پڑ جائے تو وہاں سے نکلو نہیں، کوئی اس میں داخل نہ ہو، اور صبر سے رہو، اور اگر موت آ جائے تو شہادت ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں جو بیان کر رہے ہیں کہ مشتبہ چیزیں جو شک والی ہیں یا حرام والی ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اگر اس میں اشتباہ ہو کہ وہ چیز حرام ہوگی، جیسے آج کل کوڈ چل رہے ہیں مختلف بسکٹوں کے اور مختلف چاکلیٹوں کے، جن میں یقینی طور پر سور کی چربی اور یا گائے کی چربی اور سور کی چربی ملا کر یا حرام جانوروں کی چربی کو ملا کر یہ چیز مکس کی جاتی ہیں۔ ان کے کوڈ مختلف بتا دیے گئے ہیں، گوگل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ انڈونیشیا والوں نے اسی سلسلے میں یورپ کے بنے ہوئے مختلف بسکٹوں پہ باقاعدہ عدالتی لڑائی لڑی تھی، اور 8 سال کے بعد ان کمپنیوں نے باقاعدہ اعتراف کیا تھا کہ ہم نے اپنے ان بسکٹوں میں سور کا فلیور استعمال کیا تھا۔ اور میک ڈونلڈ کی طرف سے بھی، جو KFC کی طرف سے جتنے مشکوک غذائیں آج کل مسلم ممالک میں بڑے مزے سے کھائی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کے حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ اور وہ چیز بے شک کھائیں جس میں اشتباہ نہ ہو، لیکن جس میں شبہ ہو تو اس کے لیے کہا گیا ہے ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اچھے کے ساتھ خبیث کو، ناقص کو مت ملاؤ، پھر اس کا نتیجہ خود بندے کو بھگتنا ہوگا۔ اور یہ ابن ماجہ کی 3ری جلد میں طب نبوی کے سلسلے میں، اور یہ جو مختلف مشتبہ امور ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث ہے جو 3984 نمبر حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے اس میں بیان کیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ حلال بھی کلیئر ہیں، سامنے ہیں، اور حرام بھی سامنے ہیں، تو تم صاف جو کلیئر ہیں ان کو اختیار کرو، استعمال کرو، کھاؤ، اور جو مشتبہ ہوں ان سے دور ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھایا کہ جیسے سرکاری چراگاہ ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے ریوڑ کو وہاں قریب سے وہاں چراؤ گے تو یہ شبہ ہے کہ وہ سرکاری ریوڑ میں پڑ جائیں اور پھر تم پکڑے جاؤ۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں یا باؤنڈری ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، اور ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَ اللّہ محارم، اور اللہ کی باڑیں اور اللہ کی حدود جو ہیں وہ اللہ کے حرام ہیں، تو ان کے قریبی مت جاؤ۔ اگر چلے گئے تو پھر تم مارے جاؤ گے، کیونکہ حرام کی سزا جہنم ہے۔ اور تمام فرقے اس بارے میں، تمام مسلک اس بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ حدیث لاتے ہیں کہ جس میں سزا جہنم ہے۔
تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا، تو دل فیصلہ کرتا ہے، جس نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہ دل کی طرف ہاتھ باقاعدہ اشارہ کر کے کہا، یہاں دل ہے، یہ دل ہے، اس دل سے پوچھے، یہ تمہارا فیصلہ کرے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، اور اگر یہاں وہ کھٹکے تو رک جایا کرو۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جن چیزوں سے اشتباہ ہوتا ہو ان سے ایوائڈ کرنا چاہیے اور ایسے کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک لقمے سے کتنے دن 40 دن تک اس کی حرام کی تاثیر ہوتی ہے، اور نماز روزہ اور عبادت میں خلل ہوتا ہے، اور شاید قبول بھی نہ ہوتی ہو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اور ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں گے تو مہربانی ہوگی۔